اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری بعض کتاب صرف میر میں آج اجواف واوی اسباب فعلا فعلا یفعلو سے ہے۔ خوف اس باب کے ذیل میں انہوں نے مادہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں خوف ہے۔ خوف یعنی ڈرنا، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ترسیدن یعنی فارسی میں اس کو خوف، ترسیدن وہی ڈرنا، اردو میں ترسیدن کا اور خوف کا معنی وہی ڈر یا خوف ہے۔ ماضی معلوم اس کا خافہ ہے، خافہ، خافہ، خافو، خافت، خفنا، خفتہ، خفتما، خفتم، خفتے، خفتما، خفتنا، خفتو، خفنا۔ پھر اس کی اصل پر آ جاتے ہیں ہم، اور پھر چھٹے صیغے تک خفنا ہے۔ خافہ اصل میں خابفہ بود، واو حرف علت متحرک تھی، ما قبل مفتوح تھا، اس لیے واو کو ہم نے الف میں تبدیل کر دیا۔ یا میں بھی، با یا آ میں بھی یہی مسئلہ ہوا تھا، تو حرف علت ہیں دونوں، یا ہو یا با ہو فرق نہیں پڑتا، اس کا ما قبل اگر مفتوح ہو تو چاہے واو ہو یا چاہے یا ہو دونوں الف میں تبدیل ہو جاتے ہیں، خافہ بن گیا۔ یہاں تک کہ چھٹے صیغے پر ہم پہنچتے ہیں تو وہ ہوتا ہے خفنا۔ خفنا و اصل خفنا خوفنا بود، کسرہ بر واو ثقیل بود بے ما قبل دادن، بعد سلب حرکت ما قبل واو بے التقاء ساکنین بیفتاد خفنا شد، خفنا شد۔ و در این موضع بنا باب را رعایت کردن کہ اصلش فعل است، نہ دلالت بر محذوف چنانکہ در کلنا کردن۔ تو یہ میں یہاں پر بیان کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خا و فا اصل میں خافا، خا فا اصل میں خابفا تھا، واو حرف علت متحرک، ما قبل مفتوح تھا، اس لیے واو کو الف میں تبدیل کر دیا گیا، خافا بن گیا۔ خافا دوسرا صیغہ پھر خافا ہے، خافا یہ اصل میں خاوفا تھا۔ اسی طرح سے پھر خافو ہے، خاوفو تھا، خافت، خاوفت تھا، خاوفتا۔ پھر چھٹا صیغہ کیا ہے؟ خوفنا اصل میں خفنا، خفنا، خفنا اصل میں خوفنا تھا۔ کیسے بنا؟ واو پر یہاں پر کسرہ ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا، بن جائے گا خفنا۔ واو اور فا دونوں ساخن ہیں تو واو کو گرا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ خفنا بن جائے گا۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ اصل خفنا خوفنا بود، کسرہ واو پر ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیا، اور اب واو التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی، خفنا شد۔ و در این موضع بناء باب را رعایت کردن، یہاں پر ہم نے بناء باب کی رعایت کی کہ اصلش فاعلہ ہے، نہ دلالت بر محذوف چنانکہ در کلنا کردن۔ ہم نے کیا کیا؟ کلنا میں وہاں پر تو کاف کے اوپر ہم نے پیش ڈال دی، وہاں پر کیا مسئلہ تھا؟ باب کون سا تھا؟ قالا یقول ناصرہ ینصرو سے تھا، لیکن چونکہ یہ خاوفہ سے ہے، فاعلہ ہے اس کی اصل، اس لیے ہم نے کیا کی؟ باب کی رعایت کرتے ہوئے اس کو خفنا کر دیا، اور کلنا اس کو ہم نے نہیں کیا۔ کلنا میں ہم نے کاف کے اوپر پیش اس لیے ڈالی تھی کیونکہ وہ فعلا تھا، باب فاعلہ نہیں تھا۔ تو خاوفہ یخوفو یہ کون سا باب ہے؟ یہ فاعلہ یفعلو ہے، فعلا یفعلو نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو خفنا نہیں کیا بلکہ خفنا ہی رہنے دیا۔ مستقبل معلوم اس سے یخافو ہے، یخافان، یخافون، آخر تک پھر اسی طرح سے پڑھیں گے۔ تخافو، تخافان، یخفن، تخافو، تخافان، تخافون، تخافین، تخافان، اخافو،
نخافو. یخافو اصل میں یخوافو تھا. واو حرف علت متحرک ما قبل صحیح و ساکن تھا تو واو کے فتح کو ہم نے ما قبل کو دے دیا. واؤ در موضع حرکت ما قبل مفتوح را قلب الف کر. اب واو کی ما قبل مفتوح تھا تو واو کو ہم نے الف میں تبدیل کر دیا. یہ بھی میں لکھ دیتا ہوں. فعل مضارع یخافو اصل میں یخوافو تھا. بنا کیسے؟ واو حرف علت صحیح، واو حرف علت متحرک ما قبل صحیح ہو ساکن ہے. اس کی حرکت میں لکھ دیتا ہوں بلکہ اس کو. واو حرف علت متحرک ما قبل اس کا تھا، اس لیے واو کی حرکت کو ما قبل کو دے دیں گے. بن جائے گا، کیا بن جائے گا؟ یخوفو. واو یہاں پر ساکن ہے کیونکہ اس کی حرکت ما قبل کو چلی گئی ہے. یخوفو. اب واو حرف علت واو کا ما قبل مفتوح تھا، اس لیے واو کو الف میں تبدیل کر دیا. یخافو بن گیا. یخافو شد. ماضی مجہول خافہ یخافو سے خیفہ ہے. اب چونکہ یہ لازم کا باب ہے لہٰذا لازم کا جب ہم مجہول بناتے ہیں تو چونکہ آپ جانتے ہیں ایک ہوتا ہے فعل ماضی معلوم، ایک ہوتا ہے فعل ماضی مجہول. اسی طرح سے فعل مضارع مجہول، فعل مضارع معلوم، امر معلوم، امر مجہول. بہرحال جو معلوم ہوتا ہے اس میں ہم فاعل کے لیے فعل کو بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی جو فاعل کام کر رہا ہے. بالفاظ دیگر ہمارے فوکس فاعل ہوتا ہے جو کام انجام دے رہا ہے. خافہ یعنی وہ ڈرا. اب جب ہم اس کا مجہول بنائیں گے چونکہ یہ لازم ہے اور لازم کا مفعول ہوتا ہی نہیں ہے تو مجہول میں ہم کیا ہوتے ہیں؟ مجہول میں ہم مفعول کے لیے فعل کو قرار دے رہے ہوتے ہیں، یعنی ہمارے نزدیک مفعول پر فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم مفعول پر فوکس کر رہے ہیں. ضربا یعنی اس نے مارا، ضربا یعنی اس کو مارا گیا. اب چونکہ ہم فعل ماضی مجہول میں مفعول کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں فعل کو اور لازم کا مفعول نہیں ہوتا، فاعل پر لازم فعل مکتفی ہو جاتا ہے، کفایت کر لیتا ہے فقط فاعل پر. تو جب ہم فعل لازم سے مجہول کا صیغہ بنانے لگیں گے تو ہمیں یہ مشکل پیش آئے گی کہ پہلے ہمیں اسے کیا کرنا پڑے گا؟ متعدی کرنا پڑے گا. فعل لازم سے ہم مجہول کا صیغہ نہیں بنا سکتے مگر یہ کہ پہلے اس کو متعدی کریں. اب متعدی کرنے کے تین طریقے ہیں، یا تو باب فعال میں لے جائیں، یا باب تفعیل میں لے جائیں اس کو، یا اس کو حرف جر کے ذریعے متعدی کر سکتے ہیں آپ. اب یہاں پر خیفہ کو ہم من ہو جار مجرور کے ذریعے ہو ضمیر کے ساتھ با حرف جر کے ساتھ متعدی کریں گے، پھر ہم اس کی ماضی مجہول کی گردان کر سکیں گے. خیفہ منہا، خیفہ منہما، خیفہ منہم، خیفہ منہا. یہ کیا ہے؟ پہلے ہم اس کو متعدی کریں گے پھر ہم اس کی ماضی مجہول کی گردان کریں گے. یہ 14 صیغے یہاں تک اس کے بنتے ہیں. خیفہ منی، خیفہ منا. اب ہماری بحث آ گئی، یہ تو ایک نحوی بحث تھی، لازم اور متعدی ہونا اور پھر متعدی کیوں اس کو بنانا پڑا، یہ ہم نے ویسے بیان کر دیا. انہوں نے یہاں پر بیان نہیں کیا، یہ میں آپ کو ویسے بیان کر رہا تھا، کتاب میں یہ موجود نقطہ نہیں ہے. خیفہ اصل میں خوفہ تھا، کسرہ واو پر ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیں گے. بعد سلب حرکت ما قبل واو را بے مناسبت کسرہ ما قبل قلب یا کردن خیفہ شد. یہ بھی میں یہاں پر لکھتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے. خوفہ تھا، خیفہ اصل میں خوفہ تھا. ماضی مجہول خیفہ اصل میں
خوفا تھا. کیسے بنا خیفہ؟ واو پر کسرہ ثقیل ہے، ما قبل کو دیں گے، خیو فا بن جائے گا. اب واو کا ما قبل مکسور ہونے کی مناسبت سے واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے، خیفہ بن جائے گا. واو کا اگر واو ساکن ہو اور اس کا ما قبل اگر مکسور ہو تو واو کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ یا میں تبدیل ہو جاتی ہے. آگے اس کا مستقبل مجہول بیان کر رہے ہیں. مستقبل مجہول اس کا آتا ہے یخافو منہو. یخافو، اب چونکہ مجہول میں ہم مفعول کو کر رہے ہوتے ہیں فوکس، تو چونکہ خافہ یخافو لازم کا باب ہے اور اس کا مفعول نہیں ہوتا، تو جب ہم مجہول کا صیغہ بنائیں گے تو پہلے اس کو کیا کریں گے؟ متعدی کریں گے تاکہ ہم مفعول تک پہنچ سکیں. اس کا اپنا مفعول نہیں ہوتا، ہمیں اس کو متعدی کر کے اس کا مفعول لے آنا پڑے گا. مفعول اس کا کیا ہے؟ اب منہو ہے. یخاف منہو، یخاف منہما، یخاف منہم تا آخر. امر حاضر اس کا بنتا ہے خف. امر غائب اس کا بنتا ہے لے یخاف، نہیں بنتا ہے لا یخاف. نون ثقیلہ ڈالیں اور خفیفہ ڈالیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں. خافنا خافان، خافنا خافنا خافان، خفنان. یا مثلا امر غائب پر ڈالیں یا لے یخافنا، لے یخافان، لے یخافن. نہیں پر اگر ڈالیں نون ثقیلہ خفیفہ لا یخافن، لا یخافان، لا یخافن، لا یخافن، لا یخافن. یہ خفیفہ کی مثال. لیکن یہ خف بنا کیسے ہے؟ اس کو ہم بنا لیتے ہیں، یہاں پر انہوں نے نہیں بیان کیا کیونکہ یہ آپ کو ایک دفعہ چونکہ سکھا چکے ہیں کہ کیسے امر بنتا ہے، اس لیے بار بار آپ کو نہیں بتائیں گے کہ یہ کیسے بنا ہے. تو یہاں پر میں حل کر دیتا ہوں اس کو. تخافو کیسے بنا ہے، خف کیسے بنا ہے. امر حاضر خف، معذرت خف کیسے بنا؟ آپ جانتے ہیں امر حاضر فعل مضارع حاضر 7ویں صیغے سے بنتا ہے. تخافو 7واں صیغہ ہے، خافو سے بنے گا. اچھا، تا حرف استقبال کو گرا دیں گے اور آخر کلمہ کو ساکن کر دیں گے. کیا بن جائے گا؟ خاف بن جائے گا، خاف بن جائے گا. اب الف کیوں گر جائے گا؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی تو کیا بن جائے گا؟ خف بن جائے گا. تو یہ آپ کو معلوم ہے جب بھی آپ نے امر بنانا ہو تو فعل مضارع امر حاضر اگر بنانا ہو تو فعل مضارع کا 7واں صیغہ لے آئیں، اس میں سے حرف استقبال کو گرائیں اور آخر کو کیا کر دیں؟ مجزوم کر دیں، کیونکہ امر کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوتا ہے. اچھا، پھر حرف استقبال جب ہم گرائیں گے اگر اگلا حرف پہلے سے متحرک ہے، جیسے یہاں پر تخافو خا پہلے سے متحرک ہے، یہاں پر ہمیں حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں ہے. جب حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم حمزہ وصل نہیں لائیں گے بلکہ اسی کو رہنے دیں گے. اب کیا بن جائے گا؟ تخافو سے تا کو گرا دیا، آخر کو ساکن کر دیا، خاف بن جائے گا. الف التقاء ساکنین کی وجہ سے اگر گر جائے تو بن جائے گا خف. اگلا نقطہ بیان فرماتے ہیں بے دان کے آپ جان لیجئے اجوف از این سے باب اصول آمدے است. اجوف ان 3 اصول کے باب سے تو آیا ہے. و اسم فاعل با سے با یبیو سے با ان ہے، با یعنی با اونا کا آخر بطریق قائلون کے وزن پر. اس میں مفعول مبی ان ہے، مبی آنے مبی اونا، مبی ان اس کا اسم مفعول ہے. پھر آگے فرماتے ہیں اصل مبی ان مبیو ان تھا، جس طرح سے مقبول ان تھا نا، کیونکہ جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں ان کا اسم فاعل کے وزن پر آتا ہے اور اس کا ان کا اسم مفعول مفعول کے وزن پر آتا ہے. کالا یقولو سے جو مفعول بنا تھا وہ تھا مقول، اصل میں مقبول تھا. مبی
باع یبیع سے اسم فاعل مبیعن بنا ہے، مبیعن اصل میں مبیوعن تھا. اسی طرح سے پھر خاف یخافو سے، خاف یخافو سے بھی اسم فاعل خائفن ہے، اصل میں خاوفن ہے، اور اس کا اسم مفعول مخوفن ہے، اور اصل میں مخووفن ہے. یہ سب کیسے بنے یہ ہم انشاءاللہ حل کرتے ہیں. فرماتے ہیں مبیعن اسم فاعل باع یبیع سے اصل میں مبیوعن تھا، ضمہ یا پر ثقیل تھا، اس کو ما قبل کو دے دیں گے. بازی یا، اب ہم کیا کریں گے، یا اور واو التقاء ساکنین کی وجہ سے یا کو گرا دیں گے، مبوعن بن گیا. واو کو ہم یا میں تبدیل کریں گے مبوعن، واو را قلب یا کردن و ما قبل یا را مکسور کردن تا مشتبہ نہ شود بے اجباف واوی، پس مبیعن شد. کہتے ہیں پر وزن مفعول و پیش بازی واو زائد افتاد ضمہ بارہ بدل بے کسرہ کردن مبیعن شد. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو اس بارے میں اقوال ہیں. مبیعن اصل میں مبیوعن تھا، بعض کہتے ہیں کہ یا پر کسرہ کی ضمہ ثقیل تھا، ما قبل کو دے دیں گے تو کیا بن جائے گا مبوجون. اب یا اور واو کی وجہ سے اگر ہم واو کو گرا دیں یا کو گرا دیں تو بن جائے گا مبوعن، اور پھر واو کو ہم یا میں تبدیل کریں گے اور یا کو ہم کسرہ دیں گے تاکہ یہ بتا سکے کہ یہاں پر اصل میں یا گری ہے اور یہ اجوف یائی ہے، واوی نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ جب ہم نے یا پر ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے اس کا ضمہ ما قبل کو دیا تھا تو وہاں پر ہم واو کو نہیں گرائیں گے، یا کو نہیں گرائیں گے، بلکہ کس کو گرائیں گے، یا واو کو گرائیں گے، تو بن جائے گا مبوجعن. اب مبوجعن کا ہم کیا کریں گے، یا کے وجہ سے ہم اس کے ما قبل کو کسرہ دیں گے اور بن جائے گا مبیعن. یہ سب میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہے، آپ بھی اس کو نوٹ کر لیں. مبیعن، اس کے اوپر دو پیش کی بورڈ سے نہیں آ رہے، آپ اس کو مبیعن ہی فرض کر لیں. اصل میں یہ جزم ہے واو پر، ان مبیعن تھا. اب کیا بنا، کہتے ہیں اس میں آپ دو صورتوں سے آپ اس کو مبیعن بنا سکتے ہیں. یا پر ضمہ ثقیل ہے، اس کو میں لکھ دیتا ہوں پہلی صورت. یا پر ضمہ ثقیل ہے، ما قبل کو دیں گے، کیا بن جائے گا، مبوج. اب واو بھی ساکن تھی، یا بھی ساکن ہو گئی ہے. اب کیا کریں گے، مبوج و ان. اب یہاں پر دو سلسلے بن جاتے ہیں، یا ہم یا کو گرائیں یا ہم واو کو گرائیں. اگر ہم یا کو گراتے ہیں التقاء ساکنین کی وجہ سے، اگر یا کو گرائیں تو مبوعن بن جائے گا، اور اگر واو کو گرائیں تو مبوج ان بن جائے گا. اب ہم مبوج ان سے بھی مبیعن بنا سکتے ہیں، مبوعن سے بھی مبیعن بنا سکتے ہیں. مبوعن سے مبیعن کیسے بنائیں گے، کہتے ہیں واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے اور یا کو یا کی مناسبت سے اس کے ما قبل کو کسرہ دیں گے. اور واو کو ہم نے یا میں تبدیل کیوں کیا، سوال یہ پیدا ہو. کہتے ہیں واو کو یا میں ہم اس لیے تبدیل کر رہے ہیں تاکہ اشتباہ نہ ہو جائے کہ یہ باب با یا آ سے ہے، یہاں پر اجوف واوی ہے یا اجوف یائی ہے. مبوعن میں واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے کیونکہ اشتباہ نہ ہو جائے کہ یہ اجوف واوی کا باب ہے یا اجوف یائی کا، جبکہ یہ کیا ہے، اجوف
یائی کا باب ہے، اس لیے ہم اس کو یا میں تبدیل کریں گے، کیونکہ واو بچا لیا ہم نے مبوعن، تو مبوعن میں واو کو یا میں تبدیل کریں گے تاکہ اگلے کو پتہ چل سکے کہ اجواف واوی نہیں ہے، اجواف یائی ہے۔ اب مبوجعن بن جائے گا، مبوجعن بن جائے گا۔ مبوجعن سے جائے گا، اب یا کی مناسبت سے ما قبل کو کسرہ دیں گے، بن جائے گا مبیعن۔ لیکن اگر ہم مبوجعن سے بنائیں، کیونکہ ڈائریکٹ ہم نے کس کو گرا دیا، واو کو گرا دیا، یا کو نہیں گرایا التقاء ساکنین کی وجہ سے، تو مبوجعن بن گیا تھا۔ تو مبوجعن سے ہم نے ابھی مبیعن بنایا ہے کہ یا کے ما قبل کو ہم کسرہ دیں گے، تاکہ وہ یا کی مناسبت سے کسرہ لگانا ضروری ہے۔ یا چاہتی ہے کہ اس کا ما قبل مکسور ہو، یا کا ما قبل مضموم کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہاں پر یہ ہماری بحث ختم ہو گئی۔ اس میں فاعل از خافا یا خافو خائفون بنتا ہے، خائفان خائفون خائفتن خائفتان خائفاتن و خوائفن۔ اعلال اش بطریق اعلال قائلن، اس میں مفعول مخوفن ہے، تاخیر برقیہ سے مقول۔ خائفن اور مخوفن میں کون سے اعلال کے قاعدے جاری ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ اب ہم تکرار نہیں کریں گے، کیونکہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ قاولن میں قائلن کیسے بنا تھا؟ واو جس قاعدہ کے تحت حمزہ میں تبدیل ہو گئی تھی، اسی قاعدے کے تحت خاوفن میں بھی واو حمزہ میں تبدیل ہو جائے گی اور خائفن بن جائے گا، کیونکہ وہ بھی اجواف واوی تھا۔ قاوالا اجواف واوی تھا، لیکن اس کا باب اور تھا، فعل یفعلو تھا۔ یہ کون سا باب ہے؟ فاعل یفعلو ہے، لیکن دونوں کا اسم فاعل تو ایک ہی وزن پر ہوتا ہے نا، فاعلون کے وزن پر۔ وہاں پر کیا تھی؟ قاولن تھا، تو وہ قائلن بن گیا۔ یہاں پر خاوفن ہے، یہ خائفون بن جائے گا۔ اب یہاں پر کون سا وہ قاعدہ تھا؟ اگر آپ لوگوں کو یاد نہ ہو تو میں آپ کو عرض یہاں پر کر دیتا ہوں، وگرنہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ قاولن یا خاوفن سے قائلن اور خائفن کیسے بنے؟ یہ ہم نے پڑھا تھا قاعدہ کہ اگر واو الف زائدہ کے بعد واقع ہو جائے تو واو حمزہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر واو کس کے بعد واقع ہو؟ الف زائدہ کے بعد واقع ہو تو واو کو ہم الف میں حمزہ میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو کیا بن جائے گا؟ قائلن اور خائفن بن جائے گا۔ مخوفن بر وزن اصل میں کیا تھا؟ مخوفن تھا، یہ بھی میں بتا دیتا ہوں۔ مقبولن جس طرح سے بنا تھا، مقبولن میں اگر آپ کو یاد ہے کہ مقبولن سے مقبولن کیسے بنا تھا، تو یہ بھی آپ بنا لیں گے۔ مخوفن اصل میں مخوفن تھا، جس طرح سے مقولن اصل میں مقبولن تھا۔ اب کریں گے کیا؟ یہ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے تھا ویسے تو۔ واو پر ضمہ ثقیل ہے، اس کو پکڑ کر کیا کر دیں گے؟ ما قبل کو دے دیں گے، کیا بن جائے گا؟ مخوفن۔ دو وائیں کیا ہو گئی ہیں؟ اکٹھی ہو گئی ہیں اور دونوں ساکن ہیں۔ ایک واو کو ہم گرا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ اور واو کا ضمہ جو ہے نا پیچھے جا چکا ہے، کیا بن جائے گا؟ مخوفن بن جائے گا۔ یہ آسان ہے بالکل، اس کو آپ رٹ لیں۔ ہماری بحث اب اجواف کے ذیل میں ختم ہوئی۔ اگلا جو ہفتہ اقسام میں سے باب شروع ہو رہا ہے وہ ہے فعلا یفعلو سے دعا کرنا۔ خواندن دعا یعنی دعوت دینا یا کسی کو بلانا، دعوت یعنی بلانا ہوتا ہے اس کا معنی۔ یہ ناقص سے واوی ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ناقص سے واوی کس سے؟ فعلا یفعلو سے۔
دعا، دعا میں ماضی معلوم جو ہمارے پاس ہے وہ ہے دعا، دعوا، دعو۔ یہ مشکل ترین باب ہے صرف میر میں، جس میں مختلف صیغوں کے مختلف علال کے قاعدے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو توجہ سے یاد کرنا ہے۔ اس لیے آج ہم اس کا صرف ماضی پڑھ لیتے ہیں اطمینان سے، پھر مضارع، پھر امر، جو چیز بھی آگے آئے گی وہ ہم انشاءاللہ الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ آج ہم اس کا احتیاط سے ماضی معلوم پڑھ لیتے ہیں۔ دعا اصل میں دعوا تھا، اس کے پہلے سیغے آپ دیکھ لیں، دعا، دعوا، دعو۔ چوتھا سیغہ ہے دعت، یہ ہمیشہ آپ کو آخر تک پھر کیا کرے گا، اشتباہ میں ڈالے گا۔ اسی طرح سے ابھی اسی کو رٹا لگا لیں کہ چوتھا سیغہ اس کا دعت ہے، پانچواں سیغہ اس کا دعتا ہے، چھٹا سیغہ اس کا دعونا۔ اس کی گردان آپ ہمیشہ کے لیے پہلی دفعہ ٹھیک ٹھیک یاد کر لیں، ورنہ اشتباہ میں ڈالے گی کہ چوتھا سیغہ اس کا دعوت ہے یا دعت ہے، پانچواں سیغہ دعوتا ہے یا دعتا ہے، کس میں واو گرے گی کس میں واو نہیں گرے گی، یہ سب آپ نے بعد میں یاد کرنا ہے، لیکن ابھی اس کی مکمل طور پر صحیح طرح سے گردان رٹ لیں۔ دعا اصل میں دعوا تھا، واو حرف علت متحرک، ما قبل اس کا مفتوح تھا، واو کو ہم نے الف میں تبدیل کر دیا، یہ آپ کو معلوم ہے۔ قاوالا میں بھی یہی ہوا اور خابفا میں بھی یہی ہوا، حرف علت متحرک ہو، واو ہو یا اور اس کا ما قبل مفتوح ہو تو واو یا دونوں کس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، الف میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اصل دعو، اب تیسرا سیغہ دعوا، دوسرا سیغہ اپنی اصل پر ہے، دعوا، دعوا، دوسرا سیغہ اپنی اصل پر ہے۔ تیسرا سیغہ وہ اپنی اصل پر نہیں ہے، دعو اصل میں دعاو تھا، دعا، دعا، دعوا، دعو۔ اگر ہم اس کا اپنے جو باب جس کے وزن پر ہے اس کی گردان کریں تو اس کے مطابق آپ نے اس کی اصل نکالنی ہے۔ نصرا، نصرا، نصرو، پس دعوا، دعوا، دعوو۔ دعو کی اصل کیا ہے، دعوو ہے۔ واو حرف علت متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، واو کو الف میں تبدیل کر دیں گے، آپ التقاء ساکنین کی وجہ سے کیا ہو جائے گی، الف گر جائے گی، دعو بن جائے گا بر وزن فعو۔ اور دعت چوتھا سیغہ اصل میں دعوت تھا، واو منقلب ہوئی الف میں، اسی قاعدے کے تحت جو ہم نے پہلے سیغے میں بتایا۔ تو جب الف میں تبدیل ہوئی تو التقاء ساکنین کی وجہ سے الف کو ہم گرا دیں گے، دعت بن جائے گا بر وزن فعت۔ پانچواں سیغہ دعاتا اصل میں دعواتا تھا، واو تبدیل ہوئی الف میں اور الف التقاء ساکنین کی وجہ سے گر گئی، دعاتا ہو گیا، زیرہ کی حرکت تا اصلی نیز، تا کی حرکت اصلی نہیں ہے کہ در واحد ساکن بودے۔ و دعونا بر اصل خود است، دعونا چھٹا سیغہ اپنی اصل پر ہے بر وزن نصرنا، بر وزن فعلنا، و ہمچنین باقی الفاظ تاخیر بر اصل۔ چھٹے سیغے کے بعد والے سب سیغے جو ہیں وہ اپنی اصل پر ہیں۔ یہ میں دعوو کو حل کروا دیتا ہوں آپ کو، اور پھر ساتواں پانچواں چھٹا سیغہ بھی، دعو، دعو اصل میں دعوو، نصرو کے وزن پر دعوو تھا، واو پر ضمہ ثقیل ہے، کس کی وجہ سے گرا ہے، ہاں واو حرف علت متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے نا، یہ اور قاعدہ ہے، میں اور قاعدے کو اپلائی کر رہا تھا، وہ نہیں لگانا ہے اس پر قاعدہ۔ واو حرف علت متحرک، ما قبل مفتوح ہے، واو کو الف میں تبدیل کر دیں گے، کیا بن جائے گا اگر ہم اس واو کو الف میں تبدیل کر دیں، کیا بن جائے گا، اس کو معذرت، اس کو دوبارہ دعوو، اس کو اگر ہم الف میں، یہ بن جائے گا۔ اب واو اور الف دونوں کیا ہیں، التقاء ساکنین ہو رہے ہیں، تو الف کو گرا دیں گے، بن جائے گا دعو بن جائے گا۔ دعت چوتھا سیغہ اصل میں کیا تھا، اصل میں دعوت تھا،
واو حرف علت متحرک ما قبل مفتوح، واو الف میں تبدیل ہو جائے گی، دعات بن جائے گا۔ دعات میں الف اور تا صحیح دونوں التقاء ساکنین کی وجہ سے الف گر جائے گی، دعات بن جائے گا۔ پانچویں سیغے میں بھی یہی ہوگا، چھٹا سیغہ اپنی اصل پر ہے۔ یہ ہماری ماضی کی بات ہماری دعا یدعو میں ختم ہوئی۔ کل انشاءاللہ ہم مستقبل معلوم پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔